دجال آ جائے نا تو اس کو دیکھنے کی تمنا کبھی نہ کرنا. وہ اتنا منحوس ہوگا, اتنا اس کا وائرل سیریس ہوگا کہ جو دیکھے گا اس کا ایمان چلا جائے گا, الا یہ کہ سورہ کہف کی جو آیت پڑھ چکا ہوگا 10, اس پر اس کا وائرل اثر نہیں کرے گا. بڑے بڑے صاحب ایمان جائیں گے اس کے سامنے اور اس کے شیطانی وائرل کا اثر اتنا ہوگا جی کہ وہ ایمان کھو دیں گے. اس لیے دیکھنے کی تمنا نہ کرنا, مجھے بھی نہیں تمنا ہے دیکھنے. بڑا سے بڑا صاحب ایمان, مولانا آپ عالم ہیں, اگر میں غلطی کروں تو میری تنبیہ کیجیے. دنیا کا غوث, قطب, ابدال, کوئی بھی ولی اس دجال کو مکے اور مدینے سے نہیں روک سکتا. اس کو روکے گا کون؟ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. دوستو, بزرگوں, پچھلے ہفتے میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ آپ بھول گئے؟ جی دیکھو دوستو, نیکی کر کے بھول جانا چاہیے اور گناہ کر کے بولو گناہ کو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے بعد؟ جی کیا کرنا چاہیے؟ رونا چاہیے. کسی کو رونا نہ آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ رونے کی شکل بنائے. واہ واہ. اور اس شکل بنانے میں اس کو شرم آتی ہو تو کیا کرے؟ ماشاء اللہ. دیکھو تو آج ہی خطبہ آیا ہے کہ فتویٰ بغیر علم کے نہیں دینا چاہیے. دیکھو تو سبھی مفتی ہیں نا یہاں پر ماشاء اللہ. ہمارے مسجد کے سبھی لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے, بہت صحیح بات ہے. رونا چاہیے, رونا نہیں آئے تو رونے کی شکل بنانی چاہیے. اور شکل بنانے کی بھی شرم آتی ہو تو استغفار کرنا چاہیے تاکہ گناہ معاف ہو جائے تو پھر خود بخود رونا آ جائے گا, ہے نا جی؟ نہیں بول رہے ہو جی؟ سنو ذرا, ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں, تقریر نہیں کرتی, عربی عبارت نہیں پڑھوں گا ورنہ بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا. فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو سنا, وہ اعلان کر رہا تھا چلو نماز ہونے والی ہے. حضور کے زمانے میں تھا کوئی اہم بات حضور کو لوگوں کو سناتی ہوتی تھی تو صحابہ کہتے تھے الصلاۃ جامعۃ, الصلاۃ, تو صحابہ سمجھتے کوئی اہم بات نبی اکرم لوگوں کے درمیان بیان کرنے والے ہیں. جی ذرا غور سے سنتے رہو. میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. کون کہتی ہیں؟ فاطمہ بنت قیس. قیس قیو سے نوک کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر منبر پر بیٹھ گئے اور آپ کے چہرہ پر اس وقت مسکراہٹ تھی. تو مسکرا دو, ارے مسکرا دے نا بھائی تھوڑا سا. یار عجیب آدمی, اس کے لیے بھی تم کو پیسہ لگتا ہے. یہ مسلسلات بالضحک ہے. جب ایسی حدیث آئے تو انسان کو تھوڑا سا, کچھ لوگوں کو مسکرانے کا بھی پیسہ چاہیے. عجیب آدمی ہے یار, یہ فری کی چیز ہے یار. حضور کیا کر رہے تھے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے. ہر شخص جی, کل انسان مصلی, جو جہاں نماز پڑھا وہیں بیٹھا رہے, حرکت نہ کرے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟
انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے، پہلے بتا چکا ہوں یہ ادب صحابہ کا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا۔ اس لیے اب تو میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ حضرت تمیم داری کی دجال سے ملاقات ہوئی ہے، وہ روایت سنا رہا ہوں۔ تم تو ہوتے تو بھاگ ہی جاتے یا مر جاتے، ہاتھ پھیل کر جاتا دجال کو دیکھ کے۔ وہ آیا ہے اور مسلمان ہو گیا، تمیم داری آئے اور پھر مسلمان ہو گئے۔ دیکھو یہ کلپ آج کی سب دوستوں کو بھیج دینا، یہ حدیث دجال والا جی۔ اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ یہ روایت دلائل نبوت میں ہے، یہ روایت کہ حضور نے کیا فرمایا کہ اس بات سے تم کو تصدیق ہو جائے گی جو میں نے دجال کے سلسلوں میں بیفور ٹائم تم کو میں نے بتلا دیا ہے۔ دیکھو ہو بہو جو حضور نے بتلایا تھا وہی تمیم داری نقل کرے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ تمیم داری سمندر کے سفر میں کشتی میں بیٹھ کے نکلے اور ان کے ساتھ قبیلے لخم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے، یعنی تنہا انہوں نے نہیں یہ دیکھا دجال کو بلکہ ہاں سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ سمندر میں کشتی طوفان میں ان کی پھنس گئی اور بلا ان کے خواہش اور ارادے کے طوفان ان کی کشتیوں کو ادھر ادھر نہیں، یہ مشیت الہی تھی دجال تک پہنچا دیا۔ تو انہوں نے وہ تعبیر کی، میں نے یہ تعبیر کر دی۔ اللہ کو اپنے نبی کے قول کی صداقت کو ایک نصرانی پر ظاہر کرنا تھا، اس لیے ہوا کو حکم ہوا کہ اس کی کشتی کو اس کی مرضی کے خلاف میری مرضی کے مطابق لے چلو دجال۔ حدیث سمجھا کرو یار، تم لوگ یار صرف موبائل کا میسج سمجھتے ہو آئی لو یو، فرینڈ انتظار میں سمجھا کرو نبوت کے کلام کو، کوشش کرو اللہ سے مانگو وہ اللہ تمہارے دل میں سمجھائے جی۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر پڑا 1 مہینے کے بعد۔ اب بتاؤ کہ انسان پہ کیا بیتی ہوگی، 1 مہینہ تک وہ مکمل کشتی میں ہوا میں سے کھیل رہا ہو جی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو جان میں جان آئی جب جزیرہ نظر آیا تو جی، اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ بڑی کشتی کے ساتھ چھوٹی کشتیاں بھی ہوتی ہے بدھی ہوئی، اس میں بیٹھ کر کے وہ جزیرے میں اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل ایک چیز نظر پڑی۔ اب دجال نظر آیا ہے ان کو، جانور کی شکل، ابھی تفسیر آ رہی ہے جلدی مت مچاؤ۔ ایک چیز نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ ایک چیز ان کو نظر آئی، اس کو حدیث جساسہ بھی کہتے ہیں۔ مولانا بیٹھے ہیں بہت بڑے مفتی صاحب، اس لیے میں ان کو بتا رہا ہوں، انہیں ماہر دے دیے جی، کہ ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ اس کے جسم پہ اتنے بال تھے کہ یہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ مرد ہے کہ فیمیل ہے کہ میل ہے۔ ارے تم کو تو بڑی خواہش ہو گئی ہوگی دیکھنے کی، اگر دبئی میں آ جائے تو تم لوگ 50 درہم دے کے جاؤ گے دیکھنے، بولو گے آئی ول ٹرائی مولانا۔ نہیں، دجال آ جائے نا تو یہ نہ بولنا بھائی کہ آئی ول ٹرائی، دیکھو اللہ کے مسجد میں کہہ رہا ہوں، دجال آ جائے نا تو اس کو دیکھنے کی تمنا کبھی نہ کرنا۔ وہ اتنا منحوس ہوگا، اتنا اس کا وائرل سیریس ہوگا کہ جو دیکھے گا اس کا ایمان چلا جائے گا۔
الا یہ کہ سورہ کہف کی جو آیت پڑھ چکا ہوگا 10 اس پر اس کا وائرل اثر نہیں کرے گا. بڑے بڑے صاحب ایمان جائیں گے اس کے سامنے اور اس کے شیطانی وائرل کا اثر اتنا ہوگا جی کہ وہ ایمان کھو دیں گے. اس لیے دیکھنے کی تمنا نہ کرنا. مجھے بھی نہیں تمنا ہے دیکھنے. کیوں مردود کو دیکھوں؟ اگر دیکھنا ہے تو اللہ دکھائے تو مجھے میرے نبی کا جلوہ دکھا دے گا. ارے ان کو دیکھوں گا تو کچھ ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. ان کو دیکھوں گا تو ایمان میں اضافہ. ہمارے نبی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا وجبت لہو شفاعتی، اس کو میری قیامت میں شفاعت نصیب ہو. جس نے مجھے خواب میں بھی دیکھا اس کو میری شفاعت واجب ہو گئی. تو اس کو دیکھنے کی تمنا کروں یا اس مردود لعین کو دیکھنے کی تمنا کروں؟ کس کی تمنا کروں؟ بول. تم کو مبارک ہو تمہارا 50 درہم جا کر کے دیکھو. ہم کو کوئی تمنا نہیں. لوگوں نے اس سے کہا کم وقت تو کیا بلا ہے، کیونکہ خود بھی تھے اور ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 30 لوگ تھے. سب نے کہا رے مردود تو کیا بلا ہے کم وقت. وہ بولی میں دجال کی جاسوس ہوں. اسی لیے میں نے کہا اس حدیث کو کہتے ہیں جساسہ. یہ جاسوس ہے. چلو اس گرجے میں چلو. بولی جا وہ کہاں ہوگا؟ دیکھیے تو آ گئی روایت. چلو اس گرجے میں چلو. ہاں اس گرجے میں چلو. دیکھو میں حدیث کا بےعینی ترجمہ کرتا ہوں جی. دیکھو میں سناتا ہوں روایت. فلقیتہم دابۃ احلب کثیر الشعر لا يدرون ما قبلہ من دبرہ. یعنی آگے پیچھے کچھ نہیں پتہ لگتا ہے. من کثرت الشعر قالوا ویلکی کم وقت تو بدبخت. ما انتی قالت انا الجساسہ انطلقوا الى هذا الرجل في الدیر. چل آگے سنو. وہاں چلو جی جاسوس ہوں. چلو اس گرجے میں چلو. وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار لگ رہا ہے. کہا وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. تمہاری کشتی ہوا میں نہیں پھنسی ہے بلکہ اللہ پاک لے کے آئے ہیں. اس کو انتظار ہے تمہارا. یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو. وہ لوگ بھی جن سے ڈرتے تھے. کہیں کوئی ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی الہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا. ایک لہیب شہیب موٹا تگڑا دل ڈول والا شخص دیکھا. اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے. پاؤں ہاتھ سب زنجیروں میں جکڑے ہوئے. ارے اللہ تیری قدرت. کہو اللہم لک الحمد. وہ جکڑا ہوا تو اتنا موبائل سپلائی کر رہا ہے. اور اگر نہیں ہوتا تب بیٹا وہ بھی جکڑا ہوا ہے صرف وہاں سے اپنا وائرل چھوڑ رہا ہے. تب آپ کا یہ حال ہے کہ ہر شخص کی انگلی میٹرو میں چلو تو راستے پہ چلو تو سگنل پہ پورا سگنل ختم ہو جاتا موبائل میں لگا رہتا ہے جل لگی رہتی. اچھا کیا دبئی حکومت نے ابھی ایسا کیمرہ سیٹ کر رہے کہ 2 سیکنڈ اگر سگنل گرین ہونے کے بعد آپ نے موو نہیں کیا تو آپ کا فائن ابھی آنے والا ہے. بہت اچھا قانون ہے. کل میرے ساتھ ہوا. پیچھے کھڑا ہوا ہوں اور ایک صاحب سگنل پر لگے ہوئے ہیں موبائل میں. سگنل پورا ختم ہو گیا. جی بتاؤ صحیح ہے. اچھا ہے قانون کی غلط قانون ہے؟ ہاں بہت اچھا قانون.
بیوی سے لوگ کٹ گئے، ماں سے کٹ گئے، باپ سے کٹ گئے، روڈ پر لوگوں کو ڈسٹربینس کر رہے، پتہ نہیں ان کی عقل ماری کے لیے کہاں چلی گئی جی۔ ہم نے اس سے کہا تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا تم کو تو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ کہا مجھے تو نے دیکھ ہی لیا، لیکن تو بتا تو کیسے آ گیا یہاں وداؤٹ پرمیشن مائی ہاؤس، تو کیسے آیا؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک طوفان ہمیں کھیلتا رہا ہماری کشتیوں سے۔ اس کے بعد ہم اس جزیرہ میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر پڑا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا میں جساسہ جاسوس خبر رساں ہوں، چلو اس شخص کی طرف چلو جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنے آنے کا وقت معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کب یہ زنجیر ٹوٹے گی۔ حضور نے بتا دیا یہ بستی میں جب کھجور پر کھجور نہیں آئے گا تو اس کا نکلنے کا وقت، ہاں یعنی بریانی تیار ہے۔ چل بابا، ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں۔ کبھی پھل آتا ہے نا، کبھی کبھی تو مجھے لیٹ ہے، مجھے پرمیشن نہیں ہے ابھی۔ پھر اس دیکھو ایک چیز اس نے پوچھا، پھر آگے کیا پوچھتا ہے؟ پھر اس نے پوچھا اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ دوسری چیز پوچھی اس نے۔ ہم نے کہا بہت ہے، 2 سوال کا جواب ہو گیا۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جبکہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ کتنے کوشچن ہو گئے؟ چلو اللہ تم کو خوش رکھے۔ دیکھو میں نے اس لیے کہا ہے کہ موبائل میں اس کو بھرو اور سب کو بھیجو تاکہ صحیح روایت دجال کی لوگوں کو پتہ ہو۔ پھر اس نے پوچھا زغر شام میں ایک بستی کے چشمے کے متعلق بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال۔ اور اس بستی والے اپنی کھیتیوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بھی بہت پانی ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ کتنے کوشچن ہو گئے؟ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بدبخت نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، نبی الامیین کا کچھ حال سنو۔ اس کو بھی فکر لگ گئی خاتم النبیین۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ کتنا کوشچن ہو گیا؟ دیکھو یہیں پر جھگڑا ہو گیا، ابھی اختلاف امت ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے 4، کوئی کہہ رہا ہے 5۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں۔ کون؟ خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ الحمدللہ دجال نے بھی ہمارے ایمان پہ مہر لگا دی۔ کہو الحمدللہ۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہا اس نے کہ جو لوگ ایمان لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے حق میں بہتر یہی تھا کہ ان پر الحمدللہ صحیح خان
تو بڑا گھبراتا ہے. دجال کو بھی پتا ہے کہ ہم مسلمان ہے نا, جس کے سمجھ میں نہیں آیا. اس کی شکل بتا نہیں سمجھ آیا تم کو؟ نہیں, اس کو خان صاحب کو نہیں آیا, ہمارے بیٹا نہیں آیا. بتا دیتی ہے شوخی نقش باقی کے ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی. چل پھر سن لیتے. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اڑوس پڑوس مکے میں یا مدینے میں جو لوگ ہیں وہ ان پر ایمان لائے کہ نہیں لائے. تو تمیم داری نے کہا کہ لوگ ان پر ایمان لے آئے. تو دجال نے کیا کہا؟ ان کے لیے یہی اچھا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. میں نے کہا دیکھو ہمارے ایمان پر اس کو بھی, ہاں اب سمجھ آ گئی بات, اب آ گئی سمجھ میں. دیکھ لو اس کو, انہوں نے یہ جا کے گھر سے فون کرتا تھا مجھے صاحب یہ سمجھ میں نہیں آئی جی. اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں, سنبھل جاؤ. کہتا ہے اتنا تو میں نے تجھ سے پوچھ لیا, یہی مجھے جاننا تھا جس کے میں انتظار میں تھا اتنے دن سے بیٹھا ہوا. اب میں اپنی خبر بتاتا ہوں. میں مسیح دجال ہوں, اللہ کی پناہ. کہو آمین. دیکھ, اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال, اللہم آمین. کیا کہا اس نے؟ اور وہ وقت قریب ہے جبکہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی. اجازت کون دے گا؟ ہاں, پر آپ کی میڈم تو بغیر اجازت کے چلی جاتی ہے شاپنگ کرنے حیدرآباد میں. جی جاتی ہیں؟ ہاں, کیوں بے شک جاتی ہیں. مرغی آپ لائیے گا یا میڈم؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے فتنے کا اس وقت دنیا میں, بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. چلو, میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوم جاؤں گا. لو میں مجھے اجازت بھی ملے گی اور پوری زمین پر, اے اللہ مجھے بچائیے گا, میری نسل کو بچائیے گا. اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں میں داخل نہ ہوں. بتاؤ, 40 دن میں وہ پوری دنیا میں گھومے گا وہ. اللہ اکبر کبیرہ. بجز مکہ اور طیبہ کے. کہاں مکے میں نہیں جا سکوں گا, کہاں مکے میں جاتے ہیں نا. یہ خلیج میں کتنے سارے لوگ ہیں, 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے بھائی جان. انڈیا پاکستان سے ہر سال آتے ہیں جاتے ہیں, پر اللہ کے رسول کو سلام نہیں کرتے. اب کماتے ہیں کہاں؟ خلیج میں. بول بھائی, کماتے ہیں خلیج میں, اور خلیج کے نبی کو سلام نہیں کرتے. 15 سال ہو گیا لوگوں. ارے دوستو, 1000-1200 روپے میں عمرہ ہوتا ہے 10 دن کا. تم اتنے ہی بخیل ہو گئے کہ اپنے نبی کو سلام نہیں کر سکتے ہو. بولو انشاءاللہ. اول فرصت میں جائیں گے اور اللہ کا گھر بھی دیکھیں گے اور نبی کو بھی سلام کریں گے, کیونکہ یہ ملعون دجال ان 2 شہروں میں نہیں جائے گا. تو ہم ہاں, پیسہ زیادہ نہ بچاؤ یار. بچا کے کیا کرو گے؟ تم بڑی محنت سے کما کے جمع کرو گے اور تمہاری اولاد پیسوں کے لیے لڑے گی. یہ لکھ لینا میرا جملہ. مجھ سے ایک صاحب نے کہا میرے گاؤں میں کہ مولانا فلاں صاحب نام لیا, کہ انہوں نے بہت اچھا کیا, بہت بزرگ آدمی, سینکڑوں ایکڑ زمین کے مالک تھے. کا خوب کھایا اور مہمانوں کو لنگر میں خوب کھلایا, اور ان کے بچوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے زمین کا, جائیداد کا تو ہے ہی نہیں کہ بھائی نہیں تو جھگڑا کیسے. اور کہا میں نے محنت کیا اور بچوں کے خاطر جمع کیا, میں ابھی زندہ ہوں اور میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میرے بچے لڑتے ہیں جائیداد کے. کہا فلاں آدمی نے بہت اچھا کیا.
یہ تجربہ کر لینا آج کے بعد میری بات تجربہ کر لینا. ہاں اللہ ہے کہ کسی کو ایک ہی بیٹا ہو تو وہ بھی بہت غلط ہے. اگر ایک دو چار ہو تو کوئی ایک نکالے گا تو ایک ٹھہرا لے گا, اور ایک ہی ہے بھائی معاف کر دینا بھائی ایک والے بھائی دیکھو دوست, کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے نا, میں نے تو دیکھا ہے میرا وہی ایکسپیرینس تجربہ ہے ابھی بھی کہ ایک ہی بیٹا ہے اور وہی نالائق ہو گیا تو بیچارے در بدر کی کھا رہے. اللہ نہ کرے کہ کسی کی اولاد نافرمان, اللہ نے ہم کو نافرمان بنائے اور نہ میری اولاد کو میرا نافرمان. چل آگے سن حدیث. تو مکہ جاؤ گے نا انشاءاللہ, انشاءاللہ. ارے بھائی پوری زندگی کی کمائی اگر نبی اکرم کو ایک دفعہ سلام کہنے میں خرچ ہو گئی تو بھی تمہاری سعادت ہے, تو بھی. حضور نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری, جو میرے روضے پہ آ کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سمعتہ, تو میں اپنے کان سے اس کو سنتا ہوں. کتنے مبارک ہو تم کہ جس نبی کو اللہ نے عرش پہ بلا کے کہا ہے السلام علیکہ ایہن. یا اللہ ایسا کل لگ رہا جیسے میں تو غلط بول رہا ہوں. ارے تریات میں ابھی نہیں پڑھا تم لوگوں نے السلام علیکہ ایہن نبی, کس نے کہا ہے یہ؟ اللہ نے میرے رسول کو سلام کیا ہے. یہ حق تھا میرے اللہ کو بھی اور یہ مقام تھا میرے مصطفیٰ کا بھی. اور ہماری گنہگار زبان اللہ پاک رسول پاک کو سلام کرتا ہے اور میں ناپاک اپنے پاک نبی کو سلام کر لوں تو یہ سعادت ہے کہ نہیں؟ مطلب نوٹ کی گڈیاں جمع کر رہے ہو. وائف بولی ہے نا, وائف, واٹ از وائف؟ وائف بولی ہے وائف. وائی فائی میں جا کر کے کئی وائف آ جاتی ہے نا جی. ارے وائی فائی میں لوگ جاتے نہیں جاتے, تو کتنی وائف ہے وہاں؟ لا تعداد وائف بولی ہے. وائف کی بولی کا اتنا دھیان اور نبی اکرم کو کوئی دھیان نہیں ہے تم کو. اور انشاءاللہ اول فرصت میں جا کے آقا کو سلام کریں گے انشاءاللہ. اب سفر نہ کرنا چھٹی کا, پہلے جا کے سلام کرو. اور وہ لڑکے خوش نصیب ہیں کہ آئے اور نبی کو پہلے سلام کیا پھر گھر گئے. 1000 1100 1200 لگتا ہے بس والے, اللہ ان کو بھی جزائے کہ ملک. ہندوستان سے جانے کے لیے آج کل قانون بن گیا ہے بغیر وائف کے آپ جا ہی نہیں سکتے. 40 سال سے پہلے کا نوجوان نہیں جا سکتا ہندوستان پاکستان سے, کیونکہ جاتے تو وہیں رہ جاتے ہیں. تو حکومت نے قانون بنایا صرف فیملی کے ساتھ جا سکتے, اور یہاں سے بغیر بیوی والا بھی جس کی شادی نہیں ہوئی وہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے ہمارا ایک عزیز, اگلے ہفتے انشاءاللہ چلا جائے گا بغیر خواب کا سالہ. کتنا خوش نصیب ہے, بیوی ملنے سے پہلے نبی کو سلام کرے, بیوی کو بعد میں سلام کرے گا. پہلی رائٹ میں السلام علیکم مائی وائف, اور سلام یاد رہے گا تب. ہاں بالکل صحیح بول رہا ہے نا, اپنا تجربہ بتا رہا کہ لوگ ٹی وی کو دیکھنے کے چکر میں سلام ہی بھول جاتے ہیں. یاد بھائی چل توبہ کر لاہور پرست پر. چلو وہ کیا کہتا ہے تم بھائی برا, مکہ مدینہ ان دونوں مقام پر میرا داخلہ منع ہے. کہا وہاں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور ہر بے ایمان کا داخلہ وہاں منع ہے. سن لے, تمہارے ایمان پر اللہ تم کو مبارک کرے. کہو آمین. الحمدللہ کہ تم پر کوئی پابندی نہیں ہے. انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جس طرح مکے اور مدینے میں کو داخلے پر تم پر پابندی نہیں ہے, انشاءاللہ قیامت میں تمہارے جنت کے داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. انشاءاللہ کا انشاءاللہ ایمان رکھ یار. میرا قائد محمد ہوگا اور اس کے غلام ہم ہوں گے. جب قائد کو پرمیشن ملے گی تو اس کے خود خادم اور غلام کو بھی ملے گی. ملے گی نہیں ملے گی؟ ارے جانا ہی نہیں جانا. کیا یار پھس پھسا ایمان رکھتا ہے یار. میرے دامن میں کچھ نہیں ہے لیکن میرے نبی کے دامن میں سب کچھ نہیں. کون ایسی چیز ہے جو نہیں ہے؟ بتا.
میرے نبی کے دامن میں کون ایسی چیز ہے جو نہیں ہے؟ بتاتی جی، اللہ کی ساری رحمتیں میرے نبی کے دامن میں ہیں۔ ارے میرے نبی کے دامن میں آدم ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، اور سارے نبی ہیں، سب نبی کے دامن میں ہیں، سب میرے نبی کے دامن میں ہے۔ تو میں تو ان کا ایک غلام ہوں۔ ایسا ایمان رکھ یار، جذباتی ایمان رکھ میری طرح اپنے نبی کے۔ چل آگے چل۔ یہ بدبخت کہے گا کہ میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے سے آ کر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گا۔ دیکھ لیں اس میں اشارہ، حدیث کی وضاحت کو تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ کوئی دنیا میں انسان بڑا سے بڑا صاحب ایمان، مولانا آپ عالم ہیں، اگر میں غلطی کروں تو میری تنبیہ کیجیے، دنیا کا غوث، قطب، ابدال، کوئی بھی ولی اس دجال کو مکے اور مدینے سے نہیں روک سکتا۔ اس کو روکے گا کون؟ اس حکمت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ کسی اور مولوی سے مجھے چھوڑ دو، میں تو جاہل انسان۔ کیوں بتا دوں یا چھپا دوں علم کو؟ کیوں؟ اس کے پاس تمام تر شیطانی اور دجالی قوت ہوگی۔ اس دجالی اور شیطانی قوت کا مقابلہ صرف اور صرف اللہ کے فرشتے کی ملکوتی قوت کر سکتی ہے۔ بات سمجھ رہے حدیث کو؟ ایک جملے میں، ورنہ لمبی تقریر کر سکتا ہوں اس پر، میں 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی جتنا بڑا پوائزن ہوگا، اس پوائزن کو ختم کرنے کے لیے اس سے کئی گنا آئے اینٹی تریاک چاہیے۔ یہ کس کے پاس ہوگا؟ فرشتوں کے پاس ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھ لے، سمجھ لے، بس ایک بات سمجھ لے، زیادہ نہیں۔ اور اس مقامات مقدسہ کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے۔ اللہم لک الحمد۔ اب ایک بات اور سمجھ لے میری، اس گناہگار فقیر کی، کہ تمہارے جانے پر فرشتے راستہ آئے ہائے راستہ دے دیتے ہیں۔ ارے او ناداں، یہ وہ در ہے جہاں ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ تم نے فرشتوں کو نہیں کہا، تمہارے جانے سے پہلے فرشتے راستے خالی کر دیتے، آ جاؤ یو کم، مدینے آ جاؤ، کر لو نبی کو سلام صلی اللہ۔ جمعہ کو بھی پڑھا کر ضرور یار عمران، تھوڑا سا سن۔ وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ لکڑی آپ نے ماری اپنے منبر پر، کرتے نا ایسے، اور فرمایا کہ یہی وہ طیبہ یعنی پاک، طیبہ کا ترجمہ پاک، یہی مدینہ ہے، یہی۔ ارے کیسے نہیں پاک ہوگا یار، میں نے 2-3 ہفتے بتایا تھا آپ کو اس بات۔ پوری روئے زمین پر میرا چیلنج ہے تم کو، تم جاؤ نیٹ میں۔ ہم نیٹ میں نہیں جاتے، ہم آتے ہیں نبی اکرم کی حدیث میں، تم جاتے ہو نیٹ پر۔ دنیا کائنات عالم میں جنت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے سوائے مدینۃ الرسول کے۔ دنیا میں کوئی ٹکڑا جنت کا ہے؟ حضور نے فرمایا ما بینا قبری و ما بینا منبری، میرے قبر میرے مکان کے درمیان، حضرت عائشہ کو کہا ہے کہ یہ مکان میرا اور یہ اس کے درمیان کی جو جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ،
بتاؤ جنت کا ٹکڑا کائنات میں کہیں نہیں. جنت کا ٹکڑا کائنات میں کہیں نہیں ہے. کہاں ہے وہ؟ اور کیوں ہے وہ؟ یہ بتاؤں یا چھپا لوں؟ ارے اس لیے ہے کہ محمد وہاں آرام کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ کہاں ہے؟ ارے اسی حجرے میں ہے نا، آرام کر رہے ہیں نا. اور ان کے ساتھ دو ہے ابو بکر عمر. تمہاری جوتی کو میرا سلام. کہہ دے تم ہی کہہ دے یار. ابو بکر عمر تمہاری جوتی کو میرا سلام. اور پھر تم تو بہت اونچی شان کے ہو کہ آج بھی نبی کے ساتھ جنت میں ہو اور کل بھی ہے. یہ ابو بکر عمر ہی کا نصیب ہے. جلنے والا جلتا رہے، جل جل کے مرتا رہے. اور عمر تو جنت میں ہے بابا کے ساتھ صلی اللہ. یہ اور سن لو کان کھول کے کہ جس خمیر سے، جس مٹی سے حضرت کی خمیر تیار کی گئی ہے جنت کے، اسی کے پڑوس کی مٹی اور خمیر سے ابو بکر و عمر کی خمیر تیار ہے. یہ شاید تم کو ہضم نہیں ہوگی. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ بات نہیں آئی سمجھ میں؟ ارے جب نہ وہاں دفن ہے یہ ہائے 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 ہائے. نہیں سمجھ میں آئی تو نہ سمجھا. نہیں سمجھ میں آئی؟ ارے بھائی جس حصے سے رسول اکرم کی تیار ہوئی تو آپ وہاں آرام کر رہے. جی انبیاء علیہ السلام کے جسم کو مولانا مٹی. میں نے بڑی تحقیق کی، بڑے بڑے قدار مولویوں کو میں نے پوچھا. میں تو بہت خطرناک آدمی ہوں نا، لیکن اپنا اعتراض کس کو کہوں؟ اور مولوی کو کہتا ہوں تو مولوی اور الجھا دیتا ہے. بڑے بڑے نام نہیں لوں گا میں. انڈیا پاکستان کے مولویوں کو میں نے کھنگالا کہ اس کی علت بتاؤ. بعد میں بات اللہ نے سمجھائی کہ ان کا جسم مبارک جنت کی مٹی سے بنا ہے. کس کا؟ انبیاء کا. اس لیے کائنات عالم کی مٹی جنت کی مٹی کو. سمجھ میں آئی مجھے صاحب؟ اگر صحیح ہے تو بالکل یہ اللہ کی طرف سے. سمجھ میں یہ بات صحیح ہے نہیں لگتی؟ اس حدیث کو پڑھیے گا، کوئی مولوی کہیں کچھ نہیں لکھتا ہے بھائی یہی حدیث نقل کر کے چلا جائے گا. لیکن میں نے اس کی علت کیا؟ اب بتاؤ کہ جس خمیر سے رسول اللہ کی تیار ہوئی ہے، اسی پڑوس کی مٹی کی خمیر سے ابو بکر عمر کی خمیر تیار ہوئی ہے. عمر تجھ کو بھی سلام اور ہمارے نبی کو بھی کروڑ کروڑ سلام. ہمارے نبی کو بھی ہاں سلام ہو. تو انشاءاللہ ضرور سلام کرو گے نا اس کو، اور ان دونوں کو بھی کرنا. سن لے احتشام، سن لے. ابھی چند دن پڑھ رہا تھا الشفا فی حقوق المصطفیٰ، تو لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی رسول اکرم کو سلام کرتے تھے تو کون سا لفظ استعمال کرتے تھے؟ سلام کے لیے وہی لفظ استعمال کرتے تھے جو اللہ نے رسول اللہ کے لیے استعمال کیا. واللہ میرے تو علم میں وزن آ گیا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ سلام ہے جو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کو اپنی جلام میں بلا کر کے سلام کہا. لکھا یہ سب سے افضل ہے. بلال اللہ کے سلام سے اچھا کوئی سلام ہو سکتا ہے؟ کہا پہلے ابتدا اسی سے کرنا. اور امام مالک بھی یہی کرتے ہیں. الشفا میں لکھا کہ چند دن پڑھتا، میرے سرہانے میں رکھی ہوئی الشفا اچھا. یہ بیچارے مفتی صاحب لیتے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. روزانہ پڑھتا ہوں 1 صفحہ 2 صفحہ جب سونے سے پہلے. میرا اپنا معمول ہے کہ جس کتاب کو میں بہت پیار سے پڑھنا چاہتا ہوں روز تو اس کو سرہانے میں رکھتا ہوں. اب جا کے دیکھو میرے گھر میں سرہانے میں رکھی ہوئی. ظہر کا کھانا کھا کے 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھتا ہوں، جب غنودگی ہو جائے گی رکھ دوں گا. 2 صفحہ روزانہ پڑھوں گا تو انشاءاللہ 2-3 مہینے میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. سن یہ جملہ 3 بار فرمایا حضور نے. فرمایا یہی طیبہ، طیبہ یہی مدینہ ہے. طیبہ ہائے 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 ہائے.
وہ کسی کا شعر ہے بلال، اس میں بڑی لطافت ہے اور بڑی ذہانت ہے. جی کیا ہے شعر؟ پڑھو. ماہ نے، اب ایک مصرع یاد آیا، دوسرا نہیں آ جائے بلال. ماہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں. ماہ دنیا تو کیسا عثمانی ہے پھر یار. مدینہ ہے نا، مدینہ، مدینے کی تعبیر کی ہے شاعر سرور ذرا دماغ لگا کے کیونکہ سادات ہے. ماہ، ماہ ہے نا لفظ میم ہے ماہ. ماہ نے شک، ماہ مطلب چاند. ماہ دیکھو تعبیر ہے، اشارہ بھی ہے، اسلوب بھی ہے، بدی بھی ہے، غرائب بھی ہے اور فطانت و ذہانت بھی اس شعر کے اندر. یہ سب نہیں سمجھ پائیے لوگ. میم ہاں زبر ماہ. ماہ نے شک ہو کر، ماہ کو شک کر دو یعنی دو ٹکڑے میں کر دو، میم الگ کر دو اور ہا سن لے منشی. ماہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں مدینہ بن گیا. نہیں سمجھ میں آیا بلال؟ جو اتنی دیر میں سمجھتا ہے. ماہ، ماہ میم ہا زبر، میم کو الگ کر دو اور ہا کو ادھر کر دو اور بیچ میں دین لکھ دو تو کیا ہو جائے گا؟ مدینہ. شاعر کہتا ہے. اب دیکھو اس میں اشارہ بھی ہے چاند کی طرف. ماہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں، یہ مدینہ ہے. اب آ گیا کھوپڑی میں کچھ تو سیدھے سمجھتا ہے مولوی صاحب کو ایسے ہی الرٹ رکھ. میں ہوں بڑا بدھو آدمی، عقل مند نہیں ہوں لاجو، لیکن دیکھو تو کیا پیاری بات کہہ دی ہے اس نے. ماہ اجازت بھائی نہیں سمجھ میں آیا؟ اصل میں وہ انگلش والے ہیں نا، ان کو سمجھانے کے لیے تو آئی لو یو والا میں جانا پڑے گا. ارے اردو بولا کرو، پڑھا کرو یار. یہ میرے بابا کی زبان ہے، تمہارے بابا سن رہے ان کی بھی زبان ہے. ہاں، ماہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو، یہ مدینہ بن گیا. آہا آئے دیکھو تو مدینہ کو چاند پہ لے گیا ہے. یہ شاعر مدینے کو چاند پہ لے گیا ہے اور دین کو مدینے میں اتار دیا ہے. دین کو نہیں سمجھ میں آئی ہے، ہماری پبلک نہیں سمجھ پائی. چل اب وہ شعر سمجھاؤں یا آدھی. چل دیکھ لیں. دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ یہ حضور نے فرما دیا. دجال کی پوری بات نقل کر کے تمیم داری کی آپ نے فرمایا یہ بات میں نے تم کو. ہاں لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی. اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن، راوی کو شک ہے بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا. رواہ امام مسلم. فرمایا وہ شام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ ادھر موجود. ہاں انتظار میں مت رہنا بھائی، سورہ کہف پڑھ دیا کر دینا. بس کر بابا سے پڑھ لیا. چلو ہے ٹائم، بس کر آج اتنا ہی بول. ٹھیک ہے. اب اگلے ہفتے تھوڑا سا تم کو اور سنا دوں گا. وہ میں نے پچھلے ہفتے ایک وعدہ کیا تھا نا تم سے، 314 413. سن ذرا پچھلے ہفتے کیا کہا تھا میں نے تم کو؟ سنو نا بھائی. اچھا یہ روایت میں سن لو. ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے باپ کے گھر 30 سال تک کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا. ذرا غور سے سنو، جلدی جلدی ٹائم ہونے والا ہے. پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی ایک آنکھ خراب، ایک دانت باہر نکلا ہوا ہوگا. اوہو کہ صلی اللہ علی نبینا. دیکھو تو اس رسول کو دیکھو تو، اے اللہ میرا خاتمہ اسی خاتم النبیین پر کرنا اور مجھے ان کی جوتیوں کے صدقے مکمل بخش دینا. دیکھو تو اس نبی کو اتنی جھوٹی بات بتا رہے کہ اس کے باپ کے گھر 30 سال کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا اور پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی ایک آنکھ خراب ہوگی اور ایک دانت باہر نکلا ہوا ہوگا. وہ بالکل نکما نکٹو ہوگا. دجال ہوگا ہی نکما.
اس سے بڑا کیا نکما ہوگا جو اللہ رسول کا دشمن ہے، کہے گا خدا سوتے میں اگرچہ اس کی آنکھیں بند ہوگی مگر اس کا دل ہوشیار رہے گا۔ مولانا یہاں پر آپ کو فرق کرنا پڑے گا مفتی صاحب، نبوت کی بھی یہی دلیل ہے اور دجال اتنے کی بھی حضور نے بتایا ہے، اس پر میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، پچھلے ہفتے میں نے کر دی۔ دل ہوشیار رہے گا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں باپ کا نقشہ بیان فرمایا۔ سن خان صاحب، اس کا باپ لامبا چھڑیرے جسم والا، چونچ کی طرح اس کی ناک ہوگی۔ چونچ سمجھتے ہو؟ پرندے کی چونچ۔ اب اس کو بھی سمجھاؤ مولانا عثمانی یا اعجاز بھائی، چونچ کو انگریزی میں کیا بولتے؟ بیٹ تریا۔ اس کی ماں کے دونوں پستان بڑے بڑے لٹکے ہوئے ہوں گے صلی اللہ۔ دیکھو تو نبوت کی دلیل ہے نا، ارے سرور یہی نا نبوت کی دلیل ہے یار، کہ نبی نے غیب سے بتا دیا اللہ کی اطلاع پر کہ اس کے باپ لمبے چھڑیرے ہوں گے اور اس کی ماں کا یہ صفت ہوگی کہ بڑی بڑی پستان ہوگی اس کی۔ سن، ابو بکرہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں یہود کے گھر اسی قسم کے ایک لڑکی کی پیدائش سنی تو میں اور زبیر ابن عوام اس کو دیکھنے کے لیے گئے۔ جب اس کے ماں باپ کے پاس پہنچے دیکھا تو وہ ٹھیک اسی صورت کے تھے، باپ بھی ایسے ہی۔ اور سن غور سے، نبی اکرم پکا ایمان، اشہد ان محمد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیان فرمائی تھی۔ ہم نے پوچھا تمہارے کوئی بچہ ہے؟ اس نے کہا 30 سال تک تو ہمارے کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا۔ لے اس کے بعد بھی کوئی محمد کو رسول نہ مانے، اس سے بڑا ملعون کوئی جی۔ اس کے بعد اب ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کی ایک آنکھ خراب ہے، اس کا ایک دانت باہر نکلا ہوا ہے، وہ بالکل نکما ہے۔ او محمد، میں جو جذباتی ہو جاتا ہوں کیوں؟ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی ہی رسول ہے۔ دنیا میں کوئی اس سے بڑا سچا ہے ہی نہیں، سب جھوٹے۔ ہم بھی کتنا جھوٹ بول دیتے یہاں سے، اور کچھ نہیں تھے، کم سے کم بیوی سے لوگوں نے فقہاء نے اجازت دی ہے جھوٹ بولنے کی، اسی جگہ جھوٹ بول دیتے جی۔ احتشام کی شادی ہو جائے گی، اللہ چاہے گا تو بھی جھوٹ بول دے گا، کہے گا کسی اور سے بات کر رہا ہے، کہے گا نہ وہ تو میں دوست سے بات کر رہا تھا۔ یہ جتنے جو آئی لو یو کرتے بیوی کو بولیں گے کہ میں آئی لو یو کر رہا ہوں آفس میں، اتنا مارے گی بیوی چپل سے نا کہ ان کی ناک ٹیڑھی کر دی۔ سب جھوٹ بول دیتے، بولتے نہیں بولتے پھر چل آگے چل۔ سن، اس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر اس کا دل خبردار رہتا ہے۔ جب ہم جو ان کے گھر سے باہر نکلے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دھوپ میں اپنی چادر میں لپٹا ہوا کچھ گنگنا رہا ہے، وہ شیطانی کلمات، شیطانی باتیں گنگنا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر کھول کر کہا تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے کہا کیا تو نے ہماری باتیں سن لی؟ وہ بولا ہاں میری آنکھیں سوتی ہیں نہ ورنہ میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا۔ اب ذرا سن لے بھائی، یہ محدثین کیا لکھتے ہیں ذرا۔ جزری کہتے ہیں کہ روایت میں لفظ ازرس کاتب کی غلطی ہے، اصل میں ازرو شیء ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت موجود ہے۔ اس بنا پر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ سر تاپا مضرت ہی مضرت اور نقصان ہی جی۔ مولانا لکھتے ہیں کہ آخر کا خیال ہے ظرف لغت میں اگرچہ داڑھ کو کہتے ہیں مگر توسعاً اس سے قیلہ یعنی کنارے کا لمبا نکیلا دانت مراد ہو سکتا ہے۔ ظرف کا ترجمہ لمبے کیلے والا ہو سکتا ہے جیسا کہ آئندہ روایت میں موجود ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے، اس کا ایک دانت باہر کی جانب نکلا ہوا ہوگا۔ ابن سیاد کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ تنام عیناہ، یعنی اس کی آنکھ سوتی ہے، دل بیدار۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ دل کی بیداری محمود صفت بھی ہے اور مذموم بھی۔ یہ مولانا کی تاریخ ہے، مولانا لکھ لیجیے۔ کون؟ مولانا بدر عالم میٹھی۔ مولانا بدر عالم میٹھی کے دفن کے بعد جنت البقیع میں دفن ہو گئے۔ جنت کی خوشبو ان کو دنیا ہی میں آتی تھی اس کتاب کے مصنف۔ 3 سال تک مسلسل قبر
پر نمبر لکھا رہتا ہے سعودیہ میں کھودی گئی، جب بھی کھودی گئی تو معلق جسم اسی طرح نکلا۔ اب حکومت نے لکھ کے ڈال دیا کہ ان کی قبر کو آئندہ جنت میں مولانا کو خوشبو آتی تھی، اسی دنیا میں جنت تھی۔ مولانا محمد بدر عالم میرٹھ کے ہیں، ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، پھر چلے گئے مدینہ۔ جی سنو ذرا غور سے سن لے بلال، جس کا علاقہ عالم ملکوت سے قائم ہوتا ہے وہ تو اس بیداری کی وجہ سے عالم علوی یعنی عالم ملکوت سے وابستہ رہتا ہے۔ دیکھیے کیا تعبیر کر دی، کیا کہا؟ جس کا علاقہ تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اس کی بھی آنکھ ہوتی ہے دل، لیکن وہ اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ سن ذرا غور سے۔ اور جس کا تعلق شیاطین اور جنوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ نچلے عالم یعنی شیطانی عالم سے وابستہ رہتا ہے، اور اس طرح مرکز ہدایت اور مرکز ضلالت دونوں کو اپنے اپنے عالم سے مدد پہنچتی رہتی ہے۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ بقیہ اگلے ہفتے 2 بجنے والا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو تم لوگ سمجھ گئے نا؟ دیکھ لیں جتنے لوگوں نے کیا نا، یہ سب اپنے اپنے دوست کو بھیج تاکہ لوگوں کو صحیح علم حاصل ہو۔ یہ بھی تبلیغ بھائی، یہ بھی تبلیغ والے پھر ناراض ہو جائیں گے، کہیں نہیں مجھے ہماری تو تشکیل کی ہی نہیں آپ نے۔ ارے یہ ہدایت کی تشکیل ہے یار۔ چل سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے قبول کر لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی سے جذباتی محبت جوڑ دی۔ اے اللہ ہمارے دل کی ہر تار کو رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جوڑ دیجیے۔ اے اللہ مجھے حضور کے نبوت کے نور سے روشنی پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ہدایت پر استقامت عطا کر دیجیے، سنت کے اتباع کی توفیق دے دیجیے، اور آج کے درس کا اجر و ثواب قبول کیجیے، اور یہ بھی ہماری طرف سے تحفے کے طور پر حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی جناب میں پیش فرما دیجیے، اور اس تحفے کو ہمارے لیے دارین کی سعادت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں، نبی کے پاس سب کچھ ہے۔ اے اللہ تو جن کے دامن میں سب کچھ ہے ہم ان کے غلام ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے آقا کے تمام تر عالم ملکوت کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر۔ ارے آمین کہا دے یار، یہ دعا میں نہیں کرتا ہوں، اللہ کروا لیتے۔ اے اللہ تو ہماری دعا کو بھی قبول کر دے، یہ سارے ساتھیوں کو نبی کی رحمت سے جوڑ دی، ہمارے گھروں کو بھی رحمت سے جوڑ دی، بیوی بچوں کو جوڑ دی۔ ہمارا بیٹا نفیس بیمار رہتا ہے یا اللہ اس کو مکمل شفا دے دیجیے، اس کو وسعت بھی دے دیجیے یا اللہ، جان مال روزی روٹی میں برکت دے دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک صالح بنائے، ہماری دعا کو قبول کیجیے۔ اچھا بابا کسی کے رشتہ دار فوت ہو گئے، فوت مت بولو یار، بولو اللہ کے پاس چلے گئے تو اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ جہاں آپ کے پاس آپ کے بندے گئے نا اہل ایمان، ان پر آپ اپنی شان کے مطابق کرم کر دیں۔ یہ لوگ بولتے فوت ہو گئے، بابا فوت نہیں ہو گئے، وہ اللہ سے ان کی ملاقات تو اچھی بات ہے نا۔ بے وفاؤں سے کٹ کے وفادار سے جڑ گئے، بے وفاؤں سے بیٹا بے وفا، بیوی بے وفا، رشتہ دار بے وفا، سب سے کٹ ہٹ کر کے اللہ سے جڑ گئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے بیمار کو شفا عطا فرما، یا اللہ محض اپنے فضل سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے دل کی جائز حاجت و تمناؤں کو پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔